अमानत को लोग गनीमत समझेंगे, यानी आप किसी के पास कोई चीज अमानत रखें वो उसको गनीमत समझ कर इस्तेमाल करने लगे। मर्द अपनी बीवी की इताअत करेगा और मां की नाफरमानी करेगा, बीवी के पास जी हुजूरी करेगा और मां को झिड़कता रहेगा। देख लीजिए, देखिए हुजूर की क्या 1450 साल के बाद जो होना था, हुजूर ने मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होकर बयान कर, देख लो अपनी आंखों से। इधर घूंघट उठता है, उधर मां की बगावत शुरू हो जाती। जिस मां ने पूरी जिंदगी पाला पोसा, फिर उससे अलग होना लोग शुरू होते, छोड़ छोड़ के भाग जाते। माँ बाप ने इसी दिन पाला, इसी दिन के लिए पाला था। हमने तो देखा कि लोग हाथ की मेहंदी छूटने जितना भी माँ बाप के साथ नहीं रहते, अलग होने का बड़ा शौक है। माँ बाप को छोड़ दो, इसी दिन के लिए पाला था, 9 महीने पेट में इसी दिन के लिए रखा था, इसीलिए दूध पिलाया था। बताएं, माँ बाप की खिदमत कौन करे? और नहीं मौलाना, हम तो हफ्ते का खर्चा पहुंचा देते। मैंने कहा रोटी का टुकड़ा तो कुत्तों को भी डाला जाता है। माँ बाप से दूर रहोगे तो उनकी खिदमत कौन करेगा? और माँ बाप से दूर रहने का नतीजा क्या है? कम से कम इतना तो सोचो, जब जब माँ बाप पे नजर पड़ती है फर्मा बरदार औलाद की, अल्लाह तब तब उसे मकबूल हज का सवाब अता करता। अरे हाजी तो साल में एक बार हज करता है। माँ बाप का चेहरा देखने वाला खुशनसीब बेटा वो है जिसे हर लम्हा जब जब माँ बाप के चेहरे को देखे तब तब उसे मकबूल हज का सवाब मिले। खुशनसीब हो, अल्लाह ने अगर माँ बाप दिया तो खुशनसीब हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों की इताअत की जाएगी, माँ की नाफरमानी की जाएगी। फिर फरमाया लोग अपने बाप को दूर करेंगे और दोस्तों को नजदीक करेंगे। देख लीजिए, आंखों से देखिए निशानी। अपने बाप को दूर करेंगे और दोस्तों को करीब करें। जितना टाइम दोस्तों को देते हो, कभी बैठते हो उतने अपने बाप के पास? ये नौजवानों से पूछ। अभी ईद के बाद के प्लान होंगे दोस्तों के साथ पिकनिक करने के, कभी माँ बाप के साथ भी एंजॉय करने का कोई प्लान बनाया है? कभी सोचिए, अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा बैठते हो कभी जैसे दोस्तों के साथ बैठते हो रोजाना? माँ बाप तरस जाते हैं, भाई औलाद मेरे पास बैठे। हैरत, ये कयामत की निशानी है। और एक बात दिल पर लिख लेना नौजवानों, खास तौर पे जो मुतकीफ है उनसे खास, और जहां तक मेरी आवाज दुनिया भर में जा रही है इंटरनेट के जरिए से, तुम अपने माँ बाप के साथ अगर अच्छा सुलूक करोगे, इससे ज्यादा अच्छा सुलूक आपकी औलाद आपके साथ करे। और जितना आप अपने माँ बाप को अजियत दोगे, तकलीफ पहुंचाओगे, दिल दुखाओगे, इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हें तड़पाएगी, तुम्हारा दिल दुखाएगी, तुम्हें परेशान करेगी। अगर सुकून चाहते हो तो माँ बाप को का दिल खुश करो, उनकी खुशी के लिए हर कड़वा घूंट पी लो, हर नुकसान उठा लो। आज मेरा उन्वान आखिरुज़्ज़मान है, क़यामत की निशानी है, लेकिन यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं पेश कर दूं ताकि आपको सबको एक इबरत। कभी कभी माँ बाप कुछ कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि इसमें नुकसान होगा। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें उनको कन्विंस करना चाहिए, मोहब्बत से समझाना चाहिए। मान जाते तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो हमें नुकसान उठा लेने का, लेकिन उनका दिल नहीं तोड़ना, उससे नुकसान नहीं होगा। मुझे यहां एक वाकया जो याद आया है वो सुन लें आप, मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे मुंबई में एक बहुत बड़े वली हैं, कुतुब कोकन सैयदी सरकार मखदूम अली माहिमी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े वली हैं, मुंबई और पूरे कोकन के कुतुब हैं। आप जाइए तो आपको एहसास होगा कि क्या शान है इनकी। हमने अपने बड़े उलमा से सुना है, इनकी लिखी हुई किताबें जामिया अजहर मिस्र में पढ़ाई जाती है, ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना, या किसी दौर में पढ़ाई जाती थी 12, लेकिन बहुत बड़े आलिम। मगर आपको हैरत होगी कि इनकी तमन्ना ये थी कि ये किसी मदरसे को में जाएं और जाकर के इल्म हासिल करें, मदरसा पढ़ने। और उस दौर में ऐसे गली गली मदरसे नहीं थे इतना, यानी अगर पढ़ना हो तो मिस्र जाइए, बुखारा जाइए, समरकंद जाइए, बगदाद शरीफ जाइए, यानी ऐसे लंबा लंबा सफर, यानी सफर में कई महीनों बीत जाएं, और जिंदा रहे तो फिर पहुंचे सीखे, वापस आए जिंदा रहे तो काम करे, वरना रास्ते में काम तमाम हो जाए। आसान नहीं था। माँ से कहा अम्मी मेरे दोस्त इल्म हासिल करने जा रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं भी जाऊं। माँ ने कहा बेटा तेरे बगैर मेरा दिल नहीं लगे, अगर तू चला जाएगा तो मेरा क्या हो? तो माँ से कहा अच्छा माँ, अगर मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ होती है ना तो मैं नहीं जाऊं, मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आलिम नहीं बनूंगा, बस ही होगा, लेकिन तुम्हारा दिल तो नहीं टूटेगा ना, तुम्हारा दिल तोड़ के मैंने नहीं जाऊं। माँ खुश हो गई, माँ ने दुआ दी, अल्लाह अल्लाह तुझे इल्म दे, इल्म अता करे।
تو دوسری صبح کو سمندر کے کنارے تفریح کے لیے گئے تو کیا دیکھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ علی اگر تم ماں کا کہنا توڑ کے جاتے تو علم تو سیکھ لیتے، لیکن ماں کا کہنا تم نے نہیں توڑا، ماں کا دل نہیں توڑا، ماں کی فرما برداری کی، اس لیے میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں. اللہ نے میری ڈیوٹی مقرر کی کہ میں تمہیں پڑھا. تو کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا مجھے کو خضر علیہ السلام کے. خضر تمہیں پڑھا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ راز اگر تم کسی کو نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں روزانہ پڑھانے آؤں گا، اور اگر یہ راز تم نے بتا دیا تو پھر میں تمہیں پڑھانے نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے، نہیں بتائیں گے کسی. اب روز آتے پڑھ کر جاتے. اب خضر علیہ السلام پڑھا رہے ہوں تو پھر کیا مزے. حضرت خضر کی زیارت ہی بڑی چیز ہے. تو اب لیٹ ہونے لگے گھر جانے میں. ایک دن ماں نے کہا تم دیر سے آتے ہو، کسی غلط صحبت میں تو نہیں پڑ گئے؟ اب ان کے سامنے دو چیزیں تھی، اگر ماں کو صحیح بات بتا دوں تو کل سے خضر نہیں آئیں گے، اور اگر نہ بتاؤں تو ماں کا دل ٹوٹے گا. تو کیا کروں؟ ایک طرف خضر ایک طرف ماں ہے. سوچا خضر نہ آتے نہ آئے، ماں کا دل نہیں توڑا. ماں کو سب بتا دیا، مگر بہت علماء کل سے خضر نہیں آئے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ تجھے پڑھائے گا. دوسرے دن گئے تو خضر موجود تھے. کہا کہ میں نے کہا تھا راز نہ بتانا، لیکن تم نے بتا دیا. پڑھانے تو نہیں آؤں گا لیکن ایک بات کہنے آیا. کیا؟ اگر تم ماں کو نہ بتاتے تو میں تمہیں پڑھانے آتا، لیکن تم نے ماں کو بتا دیا، ماں کے دل کا خیال رکھا. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اگر تم نہ بتاتے، ماں کا کہنا توڑتے تو میں پڑھانے آتا، پڑھاتا رہتا. لیکن تم نے ماں کا کہنا نہیں توڑا تو اب تم میرے پڑھانے کی بھی محتاج نہ رہے. اللہ نے تیرے سینے کے اندر خود ہی اپنی طرف سے علم کو اونڈیل دیا. اب تجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تجھے خود ہی عطا کر. یہ ہے ماں باپ کی شان. اس لیے فرمایا کہ دوستوں کو قریب کریں گے، اور ماں باپ دوستوں کا بھی، دوستوں کے ساتھ انجوائے کیجیے، اچھی چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دوستی نہ نبھائیے بھی اچھی چیز ہے، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر کون سی دوستی داری نبھانے چلے. پھر فرمایا کہ امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں کو برا بھلا کہیں، ان کو برائی بیان کریں. آج دیکھتے نہیں لوگ کہتے ہیں پہلے کے لوگ تو ہمارے باپ دادا لوگ جاہل تھے، وہ نیاز کرتے تھے، ان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ مشرک لوگ تھے. وہ تعویذ پہنتے تھے، سب مشرک لوگ تھے. قبروں پہ جاتے تھے، سب قبر پجوا لوگ تھے. سارا دین انہی پہ اترا ہے آج، انہی کو سمجھ میں آ رہا ہے سارا. دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھتا تھا. وہ شربت بانٹتے تھے، شرک کرتے تھے. امام حسین کے نام پہ یا حسین یا غوث کہتے تھے، شرک. یہ حال حدیث پاک میں ہے، بعد والے اپنے پہلوں کو برا بھلا کہیں گے. میرے بھائی یہ جو دین آیا یہ ہمارے باپ داداؤں سے ہی آیا ہے. آج بڑے دیڑ ہوشیار نہ بنو، آج بڑے دیڑ ہوشیار نہ بنو. دین تو بزرگوں سے ہی آئے. قرآن اور سنت سے وہ جتنا قریب تھے، ہاں ٹھیک ہے کسی کی کم علمی ہوگی، لیکن آپ جس کو شرک بدعت اور کفر کہہ رہے وہ ایسی بات نہیں ہے. ان کا ایمان ہم سے پختہ تھا میرے بھائی. آج ان پر آپ نکتہ چینیاں کرتے ہو، یہ حدیث قیامت کی نشانی ہے. پھر فرمایا کہ فاسق آدمی، مجرم آدمی، گنہگار آدمی قبیلوں کا سردار ہو، یعنی جو سردار بنیں گے نا، سرداری کریں گے، وہ فاسق و فاجر ہوں گے، مجرم ہوں گے. قوم کا سردار ذلیل آدمی ہو، ذلیلوں کو بڑی بڑی سرداریاں دی جائے. آپ نہیں دیکھتے کئی اگر کوئی محفل ہو رہی ہو زیادہ تر تو محفل کے اندر مسجد کے امام کو صدارت نہیں دی جائے، جو سب سے زیادہ چندہ دینے والا آدمی ہے اس کو صدارت. تو یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اس کے جوئے کا دھندا ہے کہ شراب کا دھندا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. ہاں اگر باقی نیک لوگ اللہ والے لوگ تو عوام میں بھی بہت اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو صدارت دی جائے اچھی بات. لیکن آپ اکثر دیکھ لیجیے عزت کی جگہ نیک لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا. آج میں کہتا ہوں یہ ممبر جمعہ کے خطابت کے ممبر پہ علماء کو بٹھانا آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں. ورنہ اگر آپ کی یہ مجبوری بھی ختم ہو جائے تو یہاں بھی آپ علماء کو بیٹھنے نہ. یہ تو مجبوری ہے آپ کی، صحیح کہیے. ورنہ دیکھ لو شادیوں کے اندر داڑھی منڈاتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اسی کو وکیل بناتے ہو. بعض لوگوں کو تو نکاح کے کلمات بھی دہرانے کو بولو تو اس کو نہیں آتا. ایک مرتبہ ایک ایسی صاحب کو کسی کو وکیل بنا دیا، تو چونکہ ہم لوگ ہماری عادت ہے ہم خود نہیں پڑھاتے، وکیل سے کہلواتے. میں نے دولہے کے ہاتھ میں وکیل کے ہاتھ دیا، میں نے کہا کہ دولہے سے کہو کہ فلاں فلاں کو میں نے قبول کیا. تو وہ خود ہی قبول کر رہا ہے. میں نے کہا بھیا تو نہیں، اس کو قبول کرنا. یہ حال، ہاں ہنسانے کے لیے یہ حال ہے، کیا کہیں. بہرحال تو فرمایا کہ ذلیل لوگوں کو ہر جگہ سرداری دی جائے. پھر ایک اور بات کہی، اللہ اکبر،
انسان کی جو عزت کی جائے گی، اس کی جو تعظیم کی جائے گی، اس کے تقوی، پرہیزگاری اور علم کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کی عزت اور تعظیم اور توقیر ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے۔ یہ شریر آدمی ہے بھائی، اس کو عزت نہیں دیں گے نا، یہ اپنے کو ستائے گا، پریشان کرے۔ پھر فرمایا کہ نہر فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا اور بہت خون ریزیاں ہوں۔ فرات سے سونا نکلے گا، جو دریائے فرات ہے اس سے سونا نکلے گا، لیکن کوئی لے نہیں پائے گا اس کو۔ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو سونے کو حاصل کرنے کے لیے وہ لڑیں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں، ایک بچے، لیکن کوئی اس کو لے نہیں پائے گا۔ دنوں سے برکت اٹھ جائے گی، سال مہینوں کی طرح گزرے گا۔ سال جو ہے وہ مہینوں کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح گزریں گے، ہفتے دن کی مانند گزریں گے اور دن ساعتوں کی مانند گزریں گے۔ دیکھتے ہیں نا کہ جمعہ آیا، پھر جمعہ آ گیا، پھر جمعہ آ گیا، جلدی جلدی سے زندگی گزر رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشان۔ لوگوں کی نگاہ میں علماء کی عزت کم ہو جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ لوگ جھوٹوں کو سچا کہیں گے، سچوں کو جھوٹا کہیں گے۔ عبادت کرنے والے اکثر لوگ جاہل ہوں گے، قاری لوگ فاسق ہوں، قرآن پڑھنے والے جو قاری وہ فاسق ہوں گے۔ شوہر تجارت کرے گا تو بیوی بھی اس کی تجارت میں شامل ہوگی۔ لوگ اونچے مکانات فخر کے طور پہ بنائیں گے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے دین سیکھا جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہوگی۔ اولاد جو پیدا ہوگی وہ زنا کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے، پھر صلح کر کے اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے، حالانکہ وہ زانی ہو، یعنی طلاق دینے کے بعد بھی رکھیں گے۔ دیکھتے نہیں 3 طلاق پھٹاپٹ غصے میں دے دیا، پھر آیا پوچھا تو 3 ہو گئی، کہا مولانا کوئی رستہ نکالو۔ مولانا نے کوئی رستہ نہیں نکالا تو چاہتے ہیں بہت دور، اور دور کی کوڑی لاتے ہیں ان کے پاس سے، کہا 3 بھی ایک ہی ہوتی، لے رکھو، رکھ لیا۔ دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ، سب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بھی قیامت کی نشانی میں سمجھا۔ پھر فرمایا سردی کا موسم گرمی کے موسم میں تبدیل ہو جائے، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ ایسا لگتا ہے شاید ابھی یہ ہوا نہیں، آگے ہوگا۔ فحش امور ظاہر ہوں گے، لوگ فحاشی کو عام کریں گے، جیسے گندی فلموں کا ذکر میں نے کیا۔ قتل بہت زیادہ ہوں گے، اور قتل اتنے ہوں گے کہ زمین جو ہے وہ خون سے سیراب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انسانوں کی بجائے کتے اور بلیوں کو پالنے کی دلچسپی ہو، قیامت کی نشانی۔ حضور پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اپنی آنکھوں سے، کتوں کو صوفے پہ بٹھاتے ہیں، بلیوں کو گود میں لے لے کے پھر رہے ہیں، اور ماں باپ کو باہر کر رہے ہیں گھر سے۔ دیکھا، کتے بلی پالنے کا شوق ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اب تقریباً 50% گھروں میں بلیاں کتے پل رہے ہیں۔ کتوں کو لے کر کے سوتے ہیں لوگ، بلیوں کو لے کر کے سوتے ہیں، کتے اور بلی کے منہ چومتے ہیں، مال سے لاتے ہیں کتے اور بلیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ماں باپ گئے گھر سے، نکال دیے گئے، کتے بلی پل رہے ہیں ان کی جگہ۔ قیامت کی نشانی۔ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے جہاں کتا ہو اور جہاں تصویر ہو اور جہاں جنبی ہو، یعنی ناپاک انسان، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتوں کو گھر میں لا کے رکھا، رحمت کے فرشتے کیسے آئیں؟ جہاں علماء نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کتا پالنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے چور ڈاکوؤں کا خطرہ، وہ بھی علماء نے طریقہ بتایا اس کا۔ بستروں میں لے کے سونا یہ کیا ہے؟ عورتیں گود میں لے لے کر کے پھر رہی، بچے گود میں لے لے کے، بلیوں کو لے کے پھر رہے، کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔